السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم چھوٹی چھوٹی سٹوریز ڈسکس کریں گے۔ یہ چھوٹی سٹوریز ہوتی تو نظر میں بڑی چھوٹی ہیں لیکن ہوتی بڑی کام کی ہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا اگر ہم تھوڑا بہت خیال رکھ لیں تو میرے خیال میں ہم اس سے اچھا خاصا فائدہ لے سکتے ہیں اور ہم اس سے دوسروں کو بھی کچھ سکھانے کا سیکھنے کا موقع دے سکتے ہیں اور خود بھی انہی سٹوری سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں اس معاشرے میں اکثر ایک عنصر پایا جاتا ہے ڈی موٹیویشن کا۔ ڈی موٹیویٹ لازمی کیا جاتا ہے اسپیشلی بچوں کو۔ میں ایک دو سٹوریز لے کر آیا ہوں جو کہ آپ سے شیئر کروں گا اور اس کے بعد پھر چند باتیں ہوں گی تو پھر جو ہے نا بات صحیح کھل کر سامنے آئے گی اور پھر انشاءاللہ آپ کو پوری بات کی سمجھ بھی آ جائے گی۔ تو آج کی جو پہلی سٹوری ہے، کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک گاؤں میں ایک مینڈک جا کر کنویں میں گر گیا۔ کنویں میں گرا تو اس کو بچانے کے لیے دوسرا مینڈک آیا اور وہ اس کو بچانے کے لیے آیا لیکن وہ بھی کنویں میں گر گیا۔ پھر ان دونوں کو بچانے کے لیے تیسرا مینڈک آیا تو وہ بھی گر گیا۔ اتنے میں گاؤں کے سارے مینڈک اکٹھے ہو گئے اور کوئی آگے نہیں آ رہا تھا، اس لیے کہ ان کو پتہ چل گیا تھا کہ جو بھی جاتا ہے وہ گر جاتا ہے۔ تو بہت سارے جو ہے نا مینڈک اکٹھے ہو گئے اور ہوٹنگ ہو رہی ہے، نعرے لگ رہے ہیں کہ نکلو نکلو، یوں کر لو یوں کر لو۔ لیکن اس میں جو دو مینڈک تھے وہ ان کی ججمنٹ کے مطابق کہ ان کی جو کوشش تھی اس میں کمی آ رہی تھی تھوڑی دیر کے بعد، تو وہ کوشش نہیں کر رہے تھے جو کہ اسٹارٹ میں کر رہے تھے۔ لیکن ایک مینڈک جو تھا وہ ایکٹیو تھا اور وہ مسلسل کوشش میں لگا ہوا تھا اور وہ کوشش کر رہا تھا۔ تو لوگوں کے نعرے جو ہے نا وہ جاری تھے کہ نکلو نکلو۔ تو پھر لوگوں نے جو ہے اپنا پوائنٹ آف ویو چینج کر لیا کہ یہ تو تھک گئے ہیں اور یہ نہیں نکل سکتے۔ تو پھر نعروں میں کچھ چینج آ گئی، سب لوگ یہی کہنے لگے کہ بہت مشکل ہے، آپ نہیں نکل سکتے، آپ نہیں نکل سکتے۔ سب کی جو ہے نا اس طرح کے امپریشنز تھے اور سب جو ہے نا یہی آوازیں لگا رہے تھے کہ بہت مشکل ہے، آپ نہیں نکل سکتے۔ لیکن ایک مینڈک جو تھا وہ مسلسل اور کوشش کر رہا تھا اور ایکٹیو بھی تھا اور اینڈ یہ ہوا کہ وہ ایک مینڈک جو ہے نا باہر نکل آیا اور وہ جو دو مینڈک جو تھے جو تھک گئے تھے وہ واپس گر کر مر گئے۔ تو اس کے بعد جو مینڈک باہر نکلا، لوگوں نے ان سے پوچھا کہ آخر کار آپ کیسے نکلے؟ باقی دو مینڈک تو تھک بھی گئے اور ان کی جو نا مر بھی گئے بلکہ، تو آپ کیسے نکلے؟ تو وہ کہتا ہے کہ جی، یعنی کہ ان کو سنائی ہی نہیں دے رہا تھا اس والے مینڈک کو جو باہر آیا ہے، کہ ان کی سننے کی صلاحیت ہی نہیں تھی، ان کو وہ باتیں سنائی ہی نہیں دی جن باتوں نے باقی دو مینڈکوں کو ڈی موٹیویٹ کیا، ڈس ہرٹ کیا، اور ان کو جو یقین تھا، جو ان کو امید تھی کہ ہم نکل جائیں گے، لیکن لوگوں کی باتوں نے ان کو ڈی موٹیویٹ کر کے اور وہ بیچارے تھک گئے اور وہ آخرکار گر کر مر بھی گئے۔ سیم اسی طرح کی ایک اور سٹوری میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سیم اسی طرح کی ایک اور چھوٹی سی کہانی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پرانے زمانے میں کسی گاؤں میں دو بچے کھیل رہے تھے، کھیلتے کھیلتے وہ تھوڑی دور چلے گئے جہاں پہ ایک کنواں بھی تھا۔ اس کنویں میں ایک بچہ جو بڑے والا بچہ تھا، جو آلموسٹ 11-12 سال کا تھا، جو چھوٹا بچہ تھا وہ کوئی 5-6 سال کا تھا، تو بڑا بچہ جو ہے وہ کنویں میں گر گیا۔ اب چھوٹا بچہ چلائے، کوشش کرے، لیکن کیا کرے، بڑا بچہ تو بڑا تھا، اس کا وزن بھی زیادہ تھا، تو وہ نہیں نکال پا رہا تھا۔ آخر کار آگے پیچھے سے سرچ کر کے کسی طریقے سے انہوں نے کہیں سے رسی ڈھونڈ لی، تو انہوں نے رسی پھینکی۔ دوسرے بچے نے جو کنویں کے اندر تھا انہوں نے رسی پکڑی اور مشکل سے کوشش کرتے 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 تھک ہار کے اپنے ذہن سے لڑ کر کیا کیا اسٹریٹجی انہوں نے اپنائی ہوگی کہ مے بی وہ چونکہ بڑے بچے کا وزن زیادہ تھا جو کنویں میں تھا، تو مے بی وہ چھوٹا بچہ اس کے پیچھے پھسل جاتا اور وہ بھی گر جاتا۔ اب اللہ جانے کہ اس نے کون سی ایسی اسٹریٹجی اختیار کی، لیکن مشکل سے جس طرح بھی تھا آخرکار بڑے بچے کو کنویں سے باہر نکالا رسی کی مدد سے۔ تو گاؤں والے بڑے پریشان، گاؤں میں جب وہ پہنچے تو سب لوگ جو ہے نا ان بچوں کو ڈھونڈتے رہے ڈھونڈ رہے تھے
تو اس وقت وہ بچے سامنے آ گئے. انہوں نے کہا کہ آپ لوگ کہاں تھے؟ ہم تو پورا گاؤں جو ہے نا ڈھونڈا لیکن آپ کہیں سے بھی نہیں ملے. تو بچوں نے اپنی سٹوری سنائی کہ یہ جو بڑا بچہ ہے اور یہ کنویں میں گر گیا تھا تو میں نے بڑی مشکل سے ان کو نکالا ہے. گاؤں والے یقین ہی نہ کریں کہ آپ لوگ جھوٹ بولتے ہو, ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اگر ایک کنویں میں گرے تو آپ اتنے چھوٹے ہو, آپ اس کو بڑے بچے کو کیسے نکال سکتے ہو؟ چلو ہم عمر ہو, ہم وزن ہو, چلو پھر بھی کہا جا سکتا چلو جی نکال لیا ہوگا, لیکن اپنے سے زیادہ وزن والے لڑکے کو آپ نے کیسے نکالا؟ تو وہ اتفاق ہی نہیں کر رہے تھے ان لڑکوں کے ساتھ. تو آخرکار وہ جو گاؤں کا بڑا تھا, بڑے بزرگ تھے, ان کے پاس گئے. تو انہوں نے کہا کہ جی یہ بچے اس طرح بات کر رہے ہیں لیکن ہم یقین ہی نہیں آ رہا کہ جی یہ بچہ اتنے بڑے بچے کو نکال سکتا ہے کنویں سے. تو بزرگ نے کہا کہ یہ بچہ سچ کہہ رہا ہے. تو گاؤں والے حیران کہ کیسے سچ کہہ سکتا ہے, یہ بات کیسے سچی ہو سکتی ہے؟ تو بزرگ نے سمجھایا کہ بچہ ٹھیک ہے, بچہ سچ بول رہا ہے, کیونکہ وہاں پر بچے کے ساتھ کوئی دوسرا بندہ نہیں تھا جو اس کو سمجھا سکا کہ آپ کا وزن کم ہے, جبکہ دوسرا بڑا بچہ جو ہے جو کنویں میں ہے اس کا وزن آپ سے زیادہ ہے, لہٰذا آپ اس چیز کو اس کام کو نہیں کر سکتے, آپ اس بچے کو کنویں سے نہیں نکال سکتے. اس بات کا بچے کو پتہ ہی نہیں تھا, لیکن جسٹ وہ اپنے اوپر یقین کر کے, خود کے اوپر یقین کر کے وہ مسلسل اسی جدوجہد میں لگا رہا. آخرکار انہوں نے اس بچے کو کنویں سے باہر نکالا. تو ثابت اس طرح کی چھوٹی چھوٹی سٹوری سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ ہم اکثر بچوں کو ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں, ہم ان کو ڈس ہٹ کرتے ہیں. اگر ہمارے گھروں میں بچے اکثر اپنا پوائنٹ آف ویو کسی بات کے حوالے سے, کسی مسئلے کے حوالے سے دے دیتے ہیں, ہم ان کو ڈانٹنا سٹارٹ کر دیتے ہیں. یا کچھ بچے ہوتے ہیں کہ وہ بچپن سے جو ہے نا ان کو شوق ہوتا ہے پڑھنے لکھنے کا, اگر وہ کہیں کہ جی میں تو سائنسدان بنوں گا, میں پی ایچ ڈی کروں گا, یا میں پولیس انسپیکٹر بنوں گا, تو ادھر سے ماں یا باپ یا بھائی کوئی جو ہے نا جو فیملی میں بیٹھا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ دیکھو آپ کا منہ ہے انسپیکٹر بننے والا یا پی ایچ ڈی کرنے والا. تو ہم اس طرح کی باتوں سے بچوں کو ڈس ہٹ کر دیتے ہیں. بچہ اگلی بار جب اس طرح کی کوئی خواہش رکھتا بھی ہے تو 1000 بار سوچتا ہے کہ میں اس خواہش کا اظہار یہاں پہ کروں کہ نہ کروں. اگر وہ کچھ کرنے کے قابل بھی ہوتا ہے تو وہ اس چیز کے قابل نہیں رہتا, کیونکہ ہم ان کے ادھر ہی حوصلے توڑ دیتے ہیں, ان کو ڈسکریج کر دیتے ہیں کہ جی آپ یہ کام نہیں کر سکتے, جبکہ بچے کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں یہ کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا. اگر آپ ان کو موٹیویٹ کریں, اگر آپ ان کی حوصلہ دیں ان کو کہ نہیں جی آپ کر سکتے ہیں, کیوں نہیں کر سکتے. میں بھی بچہ تھوڑا غلط ہو, بچے کا اینگل تھوڑا چینج ہو اس کام کے پرفیکشن کے حوالے سے, کہ بے شک وہ آئیڈیا اتنا پرفیکٹ نہ ہو جتنا کہ وہ سوچ رہا ہے, اگر آپ اس بچے کا اینگل تھوڑا سیدھا کر دیں اس کام کے حوالے سے, تو میں بھی وہ بچہ اسی کام کے حوالے سے, اسی فیلڈ کے حوالے سے مزید جو ہے نا سرچنگ میں لگ جائے, ریسرچ کرے, نیٹ وغیرہ پہ سرچ کرے کہ آیا یہ کام کیسے ہو سکتا ہے, تو وہ اپنے کام میں مزید کامیاب ہو سکتا ہے. لیکن ہم جو ہے نا اکثر اپنے فیملی میں بیٹھ کر بچوں کو ایسے جو ہے نا ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں, اور ان کے جو ارادے ہوتے ہیں, جو کچھ وہ کرنا چاہتے ہیں, تو وہ کچھ نہیں کر پاتے. ان کو خود سے یقین ہی اٹھ جاتا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ جو میں نے پچھلی بات جو میں نے کی تھی وہ غلط تھی, جس کی وجہ سے میرا مذاق اڑایا گیا, میری بات کو کوئی اہمیت ہی نہیں دی گئی. تو آئندہ اس طرح کی بات کرنے سے کتراتے ہیں, ان کا کانفیڈنس ہی لوز ہو جاتا ہے. تو میں تمام والدین سے یا جو گھر میں بڑے ہوتے ہیں ان تمام لوگوں سے گزارش کرتا ہوں, تمام دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ بچوں کو ہمیشہ موٹیویٹ رکھیں, بچوں کو اس طرح کی چیزوں پہ ڈی موٹیویٹ نہ کریں, بلکہ ان کا ساتھ دیں, ان کا حوصلہ بڑھائیں, ان کا اینگل سیدھا کریں. بے شک چھوٹی عمر کے بچے ہوتے ہیں, وہ شاید اس چیز کے بارے میں اتنا کچھ نہیں جانتے, لیکن جتنا کچھ جانتے ہیں اس پوائنٹ آف ویو سے ان کا اتنا ہی آئیڈیا ڈیولپ ہو چکا ہوتا ہے کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں, اور میں اس کام کو ختم کروں گا, فنش کروں گا, اس کام کو میں منزل تک پہنچاؤں گا. تو اس کام میں بچے کی ہیلپ کرنی چاہیے, بچے کا وہ اینگل ایڈجسٹ کرنا چاہیے, سیدھا کرنا چاہیے, نہ کہ ہم اس کو ڈی موٹیویٹ کریں اور اس سے دوبارہ بات کرنے کے جو صلاحیت ہوتی ہے اس سے بھی نکال دیں کہ وہ دوبارہ بات کرنے کے قابل بھی نہیں رہتا. تو آج تک کے لیے اتنے ہی. میرا وہی میسج کہ جہاں بھی رہیں خوش رہیں, دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں, اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا. اللہ حافظ.